سن 1100 میں زنگی سلطنت نام کی مڈل ایسٹ میں ایک حکومت ہوا کرتی تھی جس کی بنیاد عماد الدین زنگی نے رکھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا سلطان نور الدین زنگی۔ یہ نام اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم نور الدین زنگی کی تاریخ کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ نور الدین زنگی 1118 میں پیدا ہوئے اور 1146 میں تخت نشین ہوئے۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا مقصد مسیحیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرانا بنا لیا تھا اور اسی مقصد کے ساتھ اس نے کوششیں بھی شروع کی۔ نور الدین زنگی نے پہلے اپنے آس پاس کی چھوٹی چھوٹی مسلم حکومتوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا اور حلب کو نور الدین زنگی نے زنگی حکومت کا دارالحکومت بنا دیا اور اس کے بعد عیسائی حکومتوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی، یہاں تک کہ عیسائی حکومتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور بیت المقدس کی فتح کا راستہ آسان کر دیا۔ لیکن بیت المقدس کی فتح نور الدین زنگی کی قسمت میں نہیں تھی۔ نور الدین زنگی نے بیت المقدس میں رکھنے کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بھی تیار کرایا۔ نور الدین زنگی کا ارادہ تھا کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس ممبر کو بیت المقدس میں اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن یہ چاہت اور یہ خواہش نور الدین زنگی کی پوری نہ ہو سکی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس ممبر کو بیت المقدس میں رکھا اور نور الدین زنگی کی فتوحات کی وجہ سے ہی بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے آسان ہو پائی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے تھے تو سلطان نور الدین زنگی نے ایک ایسا خواب دیکھا جسے دیکھ کر سلطان کانپ اٹھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو سرخ اور بدصورت آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی سے ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان دو لوگوں سے میری حفاظت کیجیے۔ یہی خواب سلطان نور الدین زنگی نے لگاتار 3 بار دیکھا تو سلطان نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی اس خواب کا ذکر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے خاص مشیر جمال الدین اصفہانی کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ جمال الدین اصفہانی نے خواب سن کر سلطان سے کہا، سلطان یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اس خواب کے بارے میں بغیر کسی کو بتائے اور اس خواب کا ذکر کیے بغیر مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد فوراً سلطان نور الدین زنگی اپنے 20 خاص آدمیوں کے ساتھ اور بہت سارے تحفے لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ 15 دن کے لگاتار سفر کے بعد 16ویں دن سلطان نور الدین زنگی مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی روضہ رسول پر حاضری کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور پورے مدینہ میں اعلان کرا دیا کہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں۔ سلطان سبھی مدینہ میں رہنے والے لوگوں میں تحفے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو لوگ آتے گئے اور ایک ایک کو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے تحفے دینے شروع کیے اور تحفے دیتے وقت سلطان ہر انسان کو غور سے دیکھتا رہا اور ان دو لوگوں کو جنہیں سلطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ تمام لوگ تحفے لے کر فارغ ہو گئے لیکن وہ دو چہرے سلطان نور الدین زنگی کو نظر نہیں آئے۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا انسان بھی مدینہ میں ابھی بھی باقی ہے جو تحفے لینے کے لیے حاضر نہ ہوا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی باقی نہیں رہا۔ سلطان نور الدین زنگی نے پھر پوچھا کہ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ مدینہ میں رہنے والا کوئی بھی انسان باقی نہیں رہا؟ اس بار لوگوں نے کہا کہ 2 لوگوں کے علاوہ سبھی مدینے والے حاضر ہو چکے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ وہ 2 لوگ کون ہیں اور یہاں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ 2 لوگ مراکز کے رہنے والے ہیں اور یہ دونوں لوگ روزہ اور نماز کے پابند ہیں اور اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ذکر اور تلاوت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ بہت فیاض اور مہمان نواز ہیں۔ یہ دونوں لوگ کسی کے دیے ہوئے تحفے قبول نہیں کرتے۔ سلطان نور الدین زنگی سمجھ چکے تھے کہ یہی وہ 2 لوگ ہیں جن کی ہم تلاش میں ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے لوگوں کی باتیں سن کر کہا، سبحان اللہ۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں لوگوں کو بھی حاضر کیا جائے
تاکہ وہ اپنے تحفے حاصل کر لیں۔ جب یہ خصوصی پیغام ان تک بھیجا گیا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں کسی تحفے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب جب سلطان نور الدین زنگی نے سنا تو سلطان نور الدین زنگی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا کہ ان دونوں لوگوں کو فوراً یہاں حاضر کیا جائے۔ تو ان دونوں کو سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو اور یہاں کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور ہم یہاں حج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب ہم مدینے میں روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے غصے میں کہا کہ کیا تم لوگوں نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان کے غصے کو دیکھ کر یہ دونوں خاموش ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دونوں روضہ رسول کے بالکل نزدیک ایک مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی اس مکان میں ادھر ادھر گھومتا رہا اور کسی نشان کی تلاش کر رہا تھا۔ تو اچانک سلطان کی نظر ایک چٹائی پر پڑی۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب اس چٹائی کو اٹھایا تو اس چٹائی کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی ایک سرنگ کو دیکھا، جسے دیکھ کر سلطان ہکا بکا رہ گئے اور ان دونوں لوگوں کی ہوا بھی خشک ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے غصے میں آگ ببولا ہو کر ان سے کہا کہ کیا اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ لیکن ان دونوں کے پاس اب سچ بولنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مراکش کے رہنے والے مسلمان نہیں بلکہ مسیحی ہیں، اور ان کو ان کے بادشاہ نے بہت سا مال اور بہت سا دولت کا لالچ دے کر حاجیوں کے روپ میں مدینہ بھیجا ہے، اور اس ارادے سے بھیجا ہے کہ وہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک یعنی بوڑی کو کھود کر مراکش لے آئے، لیکن ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد روضہ اقدس کے آس پاس ایک گہری خندق کھودی گئی اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا گیا تاکہ کوئی بدبخت انسان دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعے ایک ایسا کام لیا جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گیا، اور اسی خواب اور اسی کارنامے کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی کا اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام ہے۔ اللہ رب العزت سلطان نور الدین زنگی کے درجات کو بلند فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔